تمہارے یہاں عورس تو نہیں ہوتا؟ اچھا قوالی ووالی تو نہیں ہوتی؟ لیڈیز کو یا جینٹس کو مت بلانا، ٹھیک ہے؟ ہاں مقابلہ مت کرانا، کوئی بھی غلط میسج مت دینا، اتنا میرا کہنا مان لینا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اللہ والے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آنے والے دنوں میں کہنا مانو گے میرا؟ بولو انشاءاللہ۔ اب تک جو تم نے کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ 100 ہاں ماشاءاللہ اردو میں لکھ کے دو، سمجھے؟ اور دیکھو جو اچھا کام کرتا ہے اس کو تحفہ اور انعام ملتا ہی۔ ان بچوں نے یہ کام اچھا کیا نہیں کیا؟ بولو بہت اچھا کام کیا۔ بچے اگر یہ شراب پیتے اللہ نہ کرے، کسی کی بہن بیٹی کو تکتے اللہ نہ کرے، چوری کرتے اللہ نہ کرے، تو اچھا لگتا نہیں۔ یہ بچوں نے آج گلوں میں بلہ ڈالا، اللہ نبی کے نام پر، نبی کی محبت میں، یہ ان کا پیسہ نہیں ہے، تمہارا ہی ہے۔ کسی کے 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، تم نے ان کا ساتھ دیا۔ امام اکیلا خود امام نہیں ہوتا، جب تک مقتدی نہ ہو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے۔ مگر ان بچوں نے تو قدم اٹھایا، یہ کام اچھا کیا نہیں کیا؟ تو چاہتے یہ ہیں کہ ان بچوں کے سر، ان بچوں کی اب دستار کر دی جائے، جی دستار کر دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ ہمیشہ دینی کام کے لیے آگے بڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اور لڑکے ہیں وہ بھی جڑو، صحیح بات ہے۔ اچھے کام کے لیے اپنے امام صاحب سے قریب جاؤ، اپنے عالموں کے قریب جاؤ، مگر اپنی مت چلئیو، اپنی مت چلئیو۔ میں بتاؤں وہ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے کھیتی کرنے نہیں آتی، یہ زمین تو ہے اللہ کا فضل ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے دھان بو دو تو مجھے پتہ ہی نہیں کیسے بوئے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ گیہوں لگا دو تو مجھے پتہ ہی نہیں گیہوں کیسے لگتے ہیں۔ کوئی کہے مکہ لگا دو تو مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، میں تو اس میں انپڑھ ہو گیا نا، اس میں تو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ تو اس جگہ اگر میں ٹانگ اڑاؤں تو پوری کھیتی بیکار ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ چنے بھون کے بو، تو تم کیا کہو گے؟ بولے نہیں صاحب چنے بھون کے، اب میں چلانے لگوں اپنی، نہیں صاحب چنے بھون کے ہی لگیں گے، تو یہ غلطی ہوگی نا۔ اب جب تم نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی، میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں، ہاں چلو تمہارا ساتھ دوں گا، چنے بو، مگر کیسے بو گے تم ہی بتاؤ گے اور آگے تم رہو گے۔ اب اگر غلطی ہو بھی گئی، نہیں بھی جمے، تو میں تو بری رہوں گا نا، پورا حصہ تمہارے اوپر آئے گا۔ میں کیا کروں؟ میں تو پیچھے تھا بھیا، ان کی کمی رہی۔ ایسے ہی اگر امام صاحب، مولانا صاحب یا کوئی بھی، تمہارا کام تو یہ ہے، جیسا بھی یہ کمیٹی والے چندہ کرے گا، دین کا کام کرنا کیسے؟ اب تم خود سے کرنے لگے تو چنے بھون کے بونے جیسا ہوگا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں کون سی صورت پڑی جائے گی، کیا ہوگا، کیسے ہی نہیں، تو اس میں ٹانگ مت لڑائی ہو، ورنہ پوری کھیتی خراب ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ بس کام اگر مان لو امام صاحب نے غلط کر دیا، جیسے تم نے کھیتی غلط بو دی تھی، امام صاحب نے غلط کر دیا، مولانا غلط کر دیا، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پوری کھیتی کا امام صاحب پہ ہی جائے گا، تم تو پھر بھی بچ جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جڑنا مگر اپنی ٹانگ مت اڑانا کہ بھئی شریعت کا معاملہ اس میں تم ہی چلاؤ، ہمیں تو یہ بتاؤ ہمیں کرنا کیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو میری طبیعت خوش ہو رہی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ بچے آتے جائیں، اور ان بزرگوں کی آج تمہاری طبیعت بھی خوش ہوگی۔ اپنے دل سے نا جلن، حسد، کینہ، بغاوت، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو یار۔ وہ اتنی جلن، پڑوسی کا مکان بن رہا ہے، اسے بخار آ رہا، اس کے بچے کما رہا ہے، اسے جھاڑا چڑھ رہا، زیادہ تر ہے نہیں ویسے، مگر ایسا مت کرنا، مت چلو، مت حسد نہیں یار، جی کے تو دیکھو تھوڑی سی زندگی، میرے کہنے سے 2-4 دن زندگی جی کے دیکھو، کسی کی مدد کر کے دیکھو، پھر کہنا کو سید زیادہ کچھ بتا کے گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، آج کے بعد چھوٹو بڑوں کی عزت کرنا، اماموں کی عزت کرنا، عالموں کی عزت کرنا، بچوں کو پڑھانا یا پھر کام سکھانا، سمجھے؟ میں بچوں کا نام دیتا